ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ صحافیوں نے سڑکوں پر احتجاج کیا، انسانی حقوق کی تنظیموں نے ممکنہ خطرناک نتائج کے حوالے سے خبردار کیا اور ڈیجیٹل رائٹس کے ماہرین نے بھی مخالفت میں آوازیں بلند کی، لیکن تمام کوششیں بیکار ثابت ہوئیں۔ صدر مملکت کے دستخط کے بعد پیکا ترامیم آئین کا حصہ بن چکی ہیں اور جتنی عجلت میں یہ معاملہ نپٹایا گیا وہ انتہائی حیران کن تھا۔ سول سوسائٹی نے مشاورت کرنے کی درخواست کی، عجلت کے بجائے بغور نظر ثانی کرنے کی بات کی، لیکن ان کی سنوائی نہیں ہوئی۔ اب اس سخت گیر قانون پر دستخط کی سیاہی خشک ہو چکی ہے اور اب یہ حتمی قانون لوگوں کو اظہار رائے کرنے سے خوف زدہ کر رہا ہے۔ ان ترامیم کے بعد اب حکومت جج، جیوری اور جلاد کے جیسے تمام فرائض انجام دے گی۔ حکومت کو نہ تو عالمی خدشات کی پرواہ ہے، نہ ہی صحافی اور نہ ہی ان سے وابستہ تنظیموں کا کوئی خیال ہے۔ وہ اپنی دھن میں مگن، سیاسی راہ میں حائل ہر رکاوٹ کو بزور بازو ختم کرنے پر تل چکی ہے۔ یورپی یونین کے سفیر پاکستان میں موجود ہیں، ملک کے تمام اہم اکابرین سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان کو اپنے تائیں یہ باور کرانے کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس کو ہلکا نہ لیں، آزادی اظہار رائے کو محدود مت کریں، سویلین کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے باز رہیں، بصورت دیگر آپ کو جی ایس پی پلس سٹیٹس سے ہاتھ دھونا پڑ سکتے ہیں۔ لیکن یہ صدائیں بھی حکومت وقت کے کانوں میں نہیں پڑ رہی۔ طاقت کے نشے میں دھت ہمارے حکمران پھر سے وہی قوانین بنانے پر تلے ہیں جو کل کو ان کے گلے میں ہی فٹ ہوں گے۔ دوسری جانب مذاکرات اپنی موت آپ مر چکے ہیں، اب دونوں اطراف سے رنگ برنگی بولیاں ہیں، تحفظات ہیں، خدشات ہیں۔ وزیر اعظم جوڈیشل کمیشن کے بجائے پارلیمانی کمیٹی کی تجویز دے رہے ہیں تو پی ٹی آئی جوڈیشل کمیشن کے قیام سے کم کچھ ماننے کو تیار نہیں، بلکہ 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کا اعلان کر چکی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ سرد موسم کے بعد سیاسی گرما گرمی پھر سے شروع ہونے کو ہے، سڑکوں پر پھر سے احتجاج، جلسے جلوس، پکڑ دھکڑ اور گرفتاریوں کا دور شروع ہونے والا ہے۔ سیاسی استحکام کی خواب اس برس بھی خواب ہی رہے گا۔ آج کے ڈائلاگ میں انہی موضوعات کو زیر بحث لائیں گے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں اور مشیر ہیں وزیر اعظم کے، رانا احسان افضل صاحب۔ بہت شکریہ رانا صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، پیکا ایکٹ، اس کے پیچھے حکومت ہے یا کوئی اور؟ کیونکہ بظاہر یہ جو ترمیمی بل ہے منسٹری آف انفارمیشن کو پیش کرنا چاہیے، لیکن منسٹری آف داخلہ کی طرف سے پیش کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، پیکا ایکٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ پہلے نیشنل اسمبلی سے اپروو ہوا ہے، پھر سینٹ کی کمیٹی سے اپروو ہوا ہے اور اس کے بعد سینٹ نے اس کو پاس کیا ہے۔ تو جو باڈی اس کو پاس کر رہی ہوتی ہے اسی کا بل ہوتا ہے، اور جب اس کے اوپر حکومتی جو کولیشن پارٹنرز ہیں اور جو حکومت میں ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہیں انہی کے سپورٹ سے پاس ہوا ہے۔ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ حکومت وقت اور جو ابھی جتنے بھی پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں حکومت کے، ان کی مرضی سے، ان کی مور سے، ان کے ووٹ سے پاس ہو۔ اور سر، پیکا ایکٹ منظور تو ہو گیا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ سے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ عالمی دنیا میں ایسے قوانین کا اثر کیا پڑے گا؟ یورپی یونین کے سفیر نے پہلے ہی آپ کی حکومت کو وارن کیا ہے کہ جی ایس پی سٹیٹس پلس آپ کے پاس ہے اور فوجی عدالتوں کا استعمال آپ لوگ نہ کریں، اظہار رائے کو محدود نہ کیا جائے۔ لیکن جو جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے وہ 2027 تک الحمدللہ اس کی ایکسٹینشن ہو چکی ہے، اور یورپین یونین کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کے سفیر ہوں، یورپین یونین کے سفیر ہوں، حکومت ان کے ساتھ رابطے میں رہتی ہے۔ دیکھیں، پیکا ایکٹ کے اوپر اگر کوئی جو ہے وہ جو بھی خدشات ہیں مختلف ایسوسیشنز کے جو جرنلزم سے بلانگ کرتے ہیں، صحافت سے بلانگ کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ جلد ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے جو کنسرنز ہیں ان کو دور کر دے گی۔ یہ قانون سازی، دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں سوشل میڈیا کے ہزاروں فوائد ہیں وہاں اس کے نیگیٹو ایلیمنٹس بھی ہیں۔ ان نیگیٹو ایلیمنٹس کو کلپ کرنے کے لیے یہ قانون سازی کی گئی ہے۔ قطعی طور پہ اس کو کوئی آزادی اظہار رائے یا پریس فریڈم کے اوپر جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ لیکن احسان صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ ایک تاثر بڑا زور پکڑ رہا ہے، اور وہ تاثر یہ ہے کہ چاہے وہ اپوزیشن کا کریٹ کردہ ہو کہ ڈی چوک آئیں، احتجاج ہو تو روکا جاتا ہے، مرضی کے ججز لگا دیے جاتے ہیں، سوشل میڈیا بند کرنے کے لیے قانون بل پاس ہو جاتے ہیں، گھروں سے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، ہر چیز حکومت اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ جو تاثر ابھر رہا ہے آپ کی حکومت کے لیے، یہ سر آپ کے لیے لگتا ہے ایک نیگیٹو ہے پی ایم ایل این کے لیے؟ دیکھیں، حکومت تو یہ کوشش کر رہی ہے کہ مہنگائی کی شرح جو ہے جو 4-5% کے درمیان میں آ گئی ہے اس کو برقرار رکھا جائے۔ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے ریزروز جو ہیں وہ $40 ارب پہ پہنچ جائیں۔ حکومت کی یہ کوشش ہے کہ آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھیں،
اوور آل آپ کا جو کرنسی ہے وہ اسٹیبلائز رہے, ملک میں نوکریاں جو ہیں وہ بنے, اور بالکل حکومت کا یہ جو ہے وہ ایک ارادہ رہا کہ جو جوڈیشل ریفارمز ہیں وہ آئیں, اور ہم جوڈیشل ریفارمز لے کے آئے, کیونکہ جوڈیشری کا جو ہے اس کے اندر بہتری لانا بڑی ضروری تھی, اور یہ جو جوڈیشری کی ایک جنگ چل رہی تھی پچھلے 2 سالوں سے, ایک کنفیوژن چل رہی تھی, وہ ختم کی جائے. تو اس میں اب یہ کہنا کہ ایگزیکٹو کا رول بہت زیادہ آ گیا, نہیں, دیکھیں ایگزیکٹو کا آئین سازی ہوئی ہے, اور آئین سازی کرنا جو ہے, قانون بنانا, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کرنا, وہ پارلیمنٹ کا اس کا رول ہی یہ ہے. تو اگر اس نے اپنا رول ادا کیا ہے اور اس کے مطابق نیا نظام آیا ہے, تو اس کو میرے خیال سے پروپیگنڈا کی نظر نہیں کرنا چاہیے. جوڈیشری کی وجہ سے اس ملک کی معیشت کو بہت نقصان پہنچا ہے, بہت پولیٹیکل انسٹیبلٹی جوڈیشری کی وجہ سے پھیلی ہے. تو اگر اب ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. باقی دیکھیں, پریس فریڈم کو کوئی خطرہ نہیں ہے, جھوٹ بولنے والے لوگ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کو خطرہ ہے. باقی بالکل یہ ذمہ داری ہے حکومت کی کہ وہ ان سب لوگوں کے جو خدشات ہیں ان کو کلیئر کریں, اور جلد اس کے اوپر میرے خیال سے انگیجمنٹ جو ہے وہ مختلف ایسوسیشنز جو ہیں ان کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے. بالکل صحیح. اور آپ لوگوں کے خلاف جو ایک اور تاثر بہت زیادہ اسٹرانگ ہے وہ عدالتوں میں ججز لگوانے کا ہے کہ 2 من پسند ججز اسپیسیفکلی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگائے گئے, ان میں سے ایک نے تو اعظم خان نے عدت سے متعلق کیس سنا, ان کے پاس ہی بریت کے خلاف سماعت کے لیے بھی لگا دی گئی, 2 اہم کیسز بھی انہیں دے دیے گئے. یہ سب کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں, عدت کا جو کیس تھا اس میں حکومت کیا پی ایم ایل این پارٹی نہیں تھی, اس کے اندر جو سابقہ شوہر ہیں بشرا بی بی کے, مانیکا صاحب, وہ ایک فیملی میٹر تھا, اور اس کے اندر کوئی ہمارا کوئی رول یا کردار نہیں تھا, نہ اس کو ہم کوئی فالو کر رہے تھے. جو ججز لگ رہے ہیں کیا وہ آئین کے مطابق لگ رہے ہیں یا آئین کے جو رولز ریگولیشنز ہیں اس کے برعکس لگ رہے ہیں؟ اگر وہ ججز آئین کے مطابق لگ رہے ہیں تو پھر تو اس میں کوئی جو ہے وہ کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. اور سر, جو وزیر اعظم آفر کر رہے ہیں پارلیمانی کمیٹی بنانے کی جوڈیشل کمیشن کے بجائے, ایسا خاص کیا فرق ہوگا اس مذاکراتی کمیٹی میں اور پارلیمانی کمیشن میں جو پی ٹی آئی اس کو ایکسیپٹ کر لے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف ایک انتشار اور وائلنس کی سیاست کرتی رہی, اور پھر وہ فائنلی جو ہے وہ ٹیبل ٹاک پہ آئی اور مذاکرات کے لیے بیٹھی. مذاکرات میں بھی انہوں نے جو ہے وہ کبھی سول نافرمانی کی بات کی, کبھی انہوں نے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی, پھر اس ڈیڈ لائن سے مکر گئے, اور پھر فائنلی وہ مذاکرات سے واک آؤٹ کر گئے اور وہ نکل آئے مذاکرات سے. اس کے جواب میں ایک تو آج 31 جنوری تک حکومت نے کہا کہ ہم آپ کا انتظار کریں گے, آپ واپس آ جائیں. اگر وہ نہیں آئے تو اس کے باوجود پرائم منسٹر شہباز شریف نے آپ کو یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا کہ ہم بات چیت ختم نہیں کرنا چاہتے, ہم ہاؤس میں کمیٹی بنا دیتے ہیں. اور یہ وہی آفر ہے جو 2018 کے جب ہمیں الیکشنز ریگڈ لگتے تھے اور ہم یہ کہتے تھے کہ آپ کی حکومت سلیکٹڈ حکومت ہے, بغیر مینڈیٹ کے آئی ہے, تو تب ہمیں بھی آپ نے پارلیمانی کمیٹی آفر کی اور ہم اس میں آئے, لیکن آپ نے وہ چلائی نہیں. آج ہم اس معاملے کو بھی چلانے کے لیے تیار ہیں, اور دیگر معاملات جس طرح 2014 کا دھرنا اور دیگر چیزیں اور یہ جو معاملات ہیں, ہم ہر ایک پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہاں اگر پہلے بھی آپ مذاکرات سے واک آؤٹ کیے اور اب بھی اگر آپ مذاکرات میں نہیں آتے تو اس سے ایک چیز ظاہر ہو جاتی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مذاکرات میں انٹرسٹڈ ہے. تو رانا صاحب, یہ کچھ شرائط میں شامل ہے کہ اگر ایسی کوئی کمیٹی پارلیمانی کمیشن یا کمیٹی بنتی ہے تو وہ سارے معاملات پیچھے سے لے کر چلے گی؟ نہیں, دیکھیں, ہم نے تو کوئی ایسا شرائط نہیں آگے رکھی. میں تو ایک سجیشن دے رہا ہوں کہ یہ ایسی کمیٹی ہے جو, دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ میں پارلیمانی پارٹیز جو ہیں جو مخالف ہیں ایک دوسرے کے, وہ اگر بیٹھ کے اپنے ایشوز کو ریزالو کر لیں تو اس سے پارلیمنٹ کا تقدس جو ہے وہ بڑھتا ہے اور جمہوریت اسٹرینتھن ہوتی ہے اور ہر پہلو پہ بات کی جا سکتی. تو ہم تو وہ آفر کر رہے ہیں. ہماری آفر تو جمہوری ہے, ہماری آفر تو پارلیمنٹ کی ہے, ہماری آفر تو جو ہے معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی ہے. تو رانا صاحب, اگر یہ حل نہیں نکلتا اور جس طرح وہ پی ٹی آئی نہیں مان رہی, سو واٹس دا نیکسٹ آپشن؟ پی ٹی آئی احتجاج کے لیے نکلے گی تو پھر حکومت احتجاج روکے گی؟ نہیں, دیکھیں, اگر پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ وہ صوبوں کے رستے بند کر دے گی تو صوبوں کے رستے کون بند کرتا ہے؟ صوبوں کے رستے تو ابھی بی ایل اے نے بند کیے تھے, کوئٹہ کی بلوچستان. وہ تو دہشت گرد صوبوں کے رستے اور اندر اور باہر جانے والے رستے بند کرتے ہیں. تو میں تو یہی درخواست کروں گا کہ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں.
کیا ان میں کوئی عقل دانش نہیں ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صوبوں کے رستے KPK کے رستے پنجاب اور باقی صوبوں میں جانے کے بند کر دیں گے؟ تو ان کو کوئی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ایسی چیزیں نیشنل ٹی وی کے اوپر اعلان کرنا انتشاری، اور پھر آپ کی ایک ہسٹری ہو، 26 نومبر ہو، چاہے اب آپ نے جو انتشار پھیلایا، تو پھر آپ کس طرح کا موقع، پہلے آپ سول نافرمانی اور پیسے نہ بھیجو کی مہم چلا رہے تھے جو آپ کی فلاپ ہوئی. تو آپ کیا کوئی جوڑنے کی بات نہیں کر سکتے؟ بالکل اگر صحیح. ظاہر سی بات ہے اگر قانون کو ہاتھ میں لے گی PTI تو پھر قانون جو ہے وہ حرکت میں آئے گا. اور کل کی رات صاحب ایک خبر ہے کہ استحکام پارٹی کے جو رہنما غلام سرور خان، انہوں نے جو PIA کے پائلٹس کے متعلق جو غیر ذمہ دارانہ بیان دیا تھا اس پر اب کارروائی ہوگی، انکوائری ہوگی، فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. تو اگر اتنے تحفظات تھے تو آپ لوگوں نے ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہوئے تو نہیں سوچا، لیکن اب ان کے لیے انکوائری بٹھا رہے ہیں؟ لیکن تب یہ معاملات پراپرلی انویسٹیگیٹ نہیں ہوئے تھے. اب اس کے اوپر ایک تحقیق ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ رپورٹ آئی ہے کہ اس کی وجہ سے جو ان کا بیان تھا پارلیمنٹ کے فلور پہ، اس کی وجہ سے اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے. اور اگر وہ بیان نہ دیتے تو یہ نقصان نہ ہوتا، اور پاکستان کی جو ایک کریڈیبلٹی جو چیلنج ہوئی دنیا بھر میں، اور جو ہمارے روٹس بھی کینسل ہوئے، وہ سب کچھ نہ ہوتا. وہ بیان جو ہے ظاہر سی بات ہے وہ ان کو وزارت میں سے ملا اور انہوں نے اس کو پڑھا، تو اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی سزا جزا کا میکنزم ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اگر اربوں روپے کا نقصان ہوا تو سم ون شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. اس بالکل صحیح. مقصد سے یہ چیزوں کو ان کو دیکھا جا رہا ہے. تو دیکھتے ہیں یہ کس طرف بڑھتی ہیں چیزیں. اور بہرحال یہ بھی بتا دینا نا صاحب، ایک طرف جہاں PTI اور حکومت کے مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہے، وہاں پر یہ خبریں آنا کہ 2 سے 3 ملاقاتیں بیرسٹر گوہر کی ہو چکی ہیں اور وہ مزید ہو بھی سکتی ہیں، اور وہاں شاید کوئی راستہ کھلا ہوا ہے. یہ حکومت کے علم میں ہے یہ چیزیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ان اگر کوئی ایسی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، ہماری اول تو میری نالج میں نہیں، لیکن حکومت کا موقع بڑا کلیئر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ چکی ہے اوپنلی کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی. تو ہم اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں اور انکریج بھی کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بڑا کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو ایز اے گورنمنٹ ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہے اسٹیبلشمنٹ اور افواج پاکستان کے ساتھ. اور اگر کوئی ایسی چیز ہوئے گی بھی تو وہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہماری نالج میں نہ ہو، وہ ہماری نالج میں بھی ہوگی اور اس کا ہمیں پتہ بھی ہوگا. لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ چکی ہے کہ وہ سیاسی چیزوں میں مداخلت نہیں کرتی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے مطابق ہی چلے. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا رانا احسان افضل صاحب میرے ساتھ موجود تھے، کوارڈ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب. دیکھتے ہیں یہ معاملات آگے کیسے بڑھتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر سیاستدان ہیں، ماہر قانون ہیں، سینیٹر علی ظفر صاحب. بہت شکریہ علی ظفر صاحب آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا سر کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر سے دعوت دی ہے کہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس کے لیے آپ بیٹھیں آ کر، وہ بنا دی جائے گی، جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جائے گا، لیکن آپ کی طرف سے یہ آفر ٹھکرا دی گئی. اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آفر آیا جب مذاکرات ختم ہو گئے تھے اور ہم نے اناؤنس کر دیا تھا کہ اب مذاکرات ہم مزید آگے نہیں بڑھائیں گے، کیونکہ ہماری جو 2 شرائط تھیں، جو کنڈیشنز تھیں، وہ منظور نہیں کی گئیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پارلیمنٹری کمیٹی کا ایک تجویز دی ہے یا کاؤنٹر آفر دیا ہے حکومت نے، اس کو آپ جو جوڈیشل کمیشن کا ہمارا ایک تھا کنڈیشن، اس سے آپ بالکل نہیں ملا سکتے، کیونکہ جوڈیشل کمیشن ہمارا جو کہنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ انکوائری ایکٹ 1956 کے تحت آپ یہ کمیشن بنائیں گے. اس کمیشن کے پاس پورے اختیارات ہوں گے کہ وہ جتنا کچھ ہوا اس کا ایویڈنس، اس کی شہادت، اس کی جو ڈاکیومنٹس ہیں، جو CCTV ہے، جو بھی چیزیں ہیں وہ کلیکٹ کرے گی، لوگوں کو بلائے گی، وٹنس اسٹیٹمنٹس لے گی، اور اس کے پاس اس ایکٹ کے تحت 1956 کے ایکٹ کے تحت ساری کی ساری اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں جس طرح کہ عدالت کے پاس ہوتے ہیں. تو ہمیں اس طرح کی کمیشن چاہیے تھی. پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے وہ اگر بنا بھی دی جاتی ہے تو اس کے پیچھے وہ قانون کے اختیارات نہیں ہوں گے جو ایک انکوائری 1956 انکوائری ایکٹ کے تحت ایک کمیشن کے پاس، ایک انکوائری کمیشن کے پاس ہوتے ہیں. وہ تو ایک پارلیمنٹری کمیٹی ہوگی، وہ مختلف جماعتیں اپنی اس میں سیاست بھی آ جائے گی،
اس میں کچھ ایویڈنس لے سکیں گے، کچھ نہیں لے سکیں گے، اور وہ ایک طرح سے ایک پولیٹیکل ایشو رہے گا، اس سے کوئی حل نہیں ملے گا. اس لیے میرا خیال ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایپل کمپیئر ایپلز ٹو ایپلز اینڈ اورنجز ٹو اورنجز، تو یہ جوڈیشل کمیشن اور پارلیمنٹری کمیٹی یا پارلیمنٹ کے تحت کوئی کمیشن، یہ بالکل دو مختلف چیزیں ہیں، اور وہ ان کو آپ ایکویٹ نہیں کر سکتے، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. یہ بتائیے گا کہ رانا ثناء اللہ مذاکراتی کمیٹی کے رہنما ہیں، انہوں نے تو ایک قدم آگے بڑھ کر آپ کو آفر یہ کی ہے کہ آپ لوگ ایٹ لیسٹ مذاکرات میں آئیں، سمجھانے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے آپ ان کو قائل کر لیں یا وہ آپ کو قائل کر لیں، لیکن آپ لوگ دوبارہ بات چیت پر رضامند نظر نہیں آ رہے. دیکھیں اب تو خیر وقت گزر گیا، اب تو اس کی بات کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، لیکن جس وقت ہم کر رہے تھے مذاکرات تو اس وقت نیت ہماری بہت کلیئر تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ ان مذاکرات کے ذریعے یہ دو کنڈیشن مانی جائیں تو ہم بہت کچھ آگے حل ڈھونڈ سکتے تھے، اور ہم کچھ نہ کچھ یہ ساری جو سیاسی برہان ہے اس کو ختم کیا جا سکتا تھا. لیکن جب وہ دو کنڈیشنز ہی نہیں مان رہے تھے، جب وہ ڈیلے کر رہے تھے سارا کچھ، تو ہم نے دو چیزیں ہماری سمجھ میں آ گئیں. ایک چیز تو یہ کہ حکومت کی اور حکومت کے جو ساتھ پارٹنرز ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہی نہیں کہ وہ ہماری ڈیمانڈز کو مان لیں، ان کے پاس اختیار ہی نہیں کہ وہ یہ مذاکرات کو کامیاب بنائیں. اور دوسری چیز پھر ہم نے یہ بھی ریئلائز کر لی، یہ بھی ہمیں احساس ہو گیا کہ شاید حکومت کے پاس یہ نیت بھی نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ مذاکرات ایک سٹیپ آگے جائیں گے تو پھر یہ حکومت رہے گی نہیں. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جب یہ دونوں چیزیں ہمیں نظر آئیں تو جو بانی چیئرمین ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم مذاکرات ختم کر دیں گے. پھر بھی انہوں نے ایک دن کا وقت دیا اور کہا حکومت کو کہ آپ ہماری یہ دو ڈیمانڈز ابھی بھی مان لیں تو ہم مذاکرات آگے چلا سکتے ہیں. لیکن حکومت یہ نہیں کیا، بلکہ جب یہ ختم ہو گئی ڈیڈ لائن اور مذاکرات ختم ہو گئے تو پھر حکومت نے یہ باتیں کرنا شروع کی کہ جی آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے تو ہم آپ کو کوئی حل بتاتے. لیکن میں ان کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو نظر آ رہا تھا کہ ڈیڈ لائن ہماری پہنچ گئی اور ہم ختم کرنے لگے ہیں مذاکرات، تو کم از کم انڈائریکٹلی ہی ہمیں بتا دیتے، کسی اور ذرائع سے ہمیں بتا دیتے، میڈیا پہ آ کے بتا دیتے کہ ہم کچھ نہ کچھ آفر کر رہے ہیں، ایک دن اور ٹھہر جائیں. لیکن ایسی بات انہوں نے نہیں کی. سب یہ بتائے گا کہ تحریک انصاف کو آخر اور کہاں سے امید نظر آ رہی ہے، کیونکہ اگر مذاکرات نہیں کریں گے اور احتجاج کی طرف جائیں گے تو پہلے والے احتجاج بھی کوئی خاصے کامیاب ہوئے نہیں آپ کے. دیکھیں جی، دو آپ اس کو مختلف کمپارٹمنٹس میں ڈالیے. ایک تو آپ کو یہ تو سب کو پتا ہے کہ ہم پاکستان کی سب سے مقبول اور بڑی جماعت ہیں اور ہم سیاسی جماعت ہیں. فی الحال ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، تو اپوزیشن کا ایک کام ہوتا ہے کہ جب بھی وہ دیکھے کہ آئین کے خلاف ورزی ہو رہی ہے، آپ کو اگر دیکھے کہ وہ جو آپ کا احتجاج کرنے کا حق ہے، جو بنیادی حق ہے وہ نہیں مل رہا، جب وہ یہ دیکھے کہ اب آپ کا زبان بھی بند کی جا رہی ہے، آپ کا جو اظہار رائے ہے، آپ کا فریڈم آف پریس ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے، جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی اپنی سینٹ کے چیئرمین کے آرڈرز نہیں مانے جاتے، جب آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی اس کے کیسز آگے نہیں چل رہے، جب آپ یہ دیکھیں کہ 26ویں ترمیم کے بعد ایک طرح سے کنٹرول کیا جا رہا ہے جوڈیشری کو، تو پھر ہمارا پی ٹی آئی کے طور پہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے ایک اپوزیشن پارٹی کے طور پہ کہ ہم اپنی آواز اٹھائیں. تو ہم نے وہ تو آواز تو اٹھانی ہے، اور آواز ہم جس طریقے سے اٹھا سکتے ہیں، جتنا بھی پریشر ڈال سکتے ہیں حکومت پہ ہم ڈالیں گے، چاہے وہ سول ڈس اوبیڈینس کے ذریعے ہو، چاہے وہ اسٹریٹ پروٹیسٹ کے ذریعے ہو، چاہے وہ جلسے جلوسوں کے ذریعے ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ میں آواز اٹھا کے ہو، تو وہ تو ہم کریں گے. اب دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے جو عمران خان صاحب کے خلاف جھوٹے مقدمے بنے ہوئے ہیں، وہ جو دوسرا ایسپیکٹ ہے وہ ہم عدالتوں سے ہی لڑیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ وہاں ہمیں انصاف انشاءاللہ ملے گا، کیونکہ حکومت کہتی تو ہے کہ ہم نے اوپن اینڈ شٹ کیسز بنائے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ جو اوپن اینڈ شٹ کیسز کہتے ہیں وہ جب بھی وہ آتے ہیں عدالت میں تو واقعی وہ اوپن اینڈ شٹ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ ختم ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ جو تھا آپ کا ٹرائل توشہ خانہ 1 کا، پہلے دن ہی وہ بے شک نیچے سزا ہو گئی لیکن ہائی کورٹ میں وہ سزا ختم ہو گئی. اسی طرح سائفر کیس، اسی طرح باقی سارے کیسز، یہ سب
معاملات ہم عدالت میں لڑیں گے وہ سیکنڈ کمپارٹمنٹ ہے. تو عدالت کی جنگ ہم لڑتے رہیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آواز بھی اٹھاتے رہیں گے. ٹھیک، یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی میں دوبارہ سے ہارڈ لائنرز لائرز کا غلبہ آ چکا ہے. کے پی کے بعد پنجاب میں بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، بیرسٹر گوہر کو ہٹانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اس کی جگہ مہر عبدالستار جیسے مزاحمتی رہنما کو سامنے لایا جا رہا ہے. یہ اچانک ہو رہا ہے، کوئی اتفاق تو نہیں ہو سکتا؟ دونوں چیزیں ہیں جی، دونوں چیزیں ہیں. سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو جو فیصلے تھے وہ تو ضروری تھے. مثلا کے پی کے کا فیصلہ آپ دیکھیں کہ وہ اس لیے ضروری تھا کہ جب چیف منسٹر پوری حکومت چلا رہے ہیں، وہ بہت مصروف ہیں اپنے حکومت چلانے کے معاملات پہ، تو وہ اتنا دھیان ایک پریزیڈنٹ کے طور پہ پارٹی کو نہیں دے سکتے. تو یہی دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ ایک پریزیڈنٹ جو پارٹی کا ہوتا ہے صوبے کا، وہ چیف منسٹر کے علاوہ ہوتا ہے تاکہ وہ پارٹی چلائے اور وہ حکومت چلائے. تو یہ تو ایک ایڈمنسٹریٹو فیصلہ ضروری ہے. دوسرا خان صاحب نے بڑا اور فیصلہ کیا ہے جو بڑا اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب ہم نے اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے کے لیے اپنے آپ کو گراس روٹس پہ واپس ایڈمنسٹریٹولی پی ٹی آئی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے چیف آرگنائزرز مقرر کیے ہیں. اور میرا خیال ہے چیف آرگنائزر میری نظر میں ایک طرح سے پارٹی کا ہیڈ ہوتا ہے. جب چیف آرگنائزر آپ بنا دیں کسی کو تو وہ پھر اس نے ساری پارٹی آرگنائز کرنی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک ہم نے اور گراس روٹ سے یعنی تحصیل لیول سے لے کے سینٹرل لیول تک، تو وہ ایک پروسیس ہم نے شروع کیا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت جلد یہ الیکشن کی طرف معاملہ واپس جائے گا. اب یہ والی حکومت جو ہے یہ سسٹین نہیں کر سکتی، یہ معاملات اس طرح نہیں چل سکتے. الیکشن نے آنا ہی آنا ہے، تو ہم نے پہلے سے ہی اپنی آرگنائزیشن شروع کی ہے. تو یہ سٹیپس ہیں. اور تیسری چیز یہ بھی ہے کہ ہاں چونکہ ہم اب ایک زون نئے لیول پہ جا رہے ہیں، سول ڈس اوبیڈینس اینڈ پروٹیسٹ کے نئے لیول پہ جا رہے ہیں، تو کچھ ذرا زیادہ مضبوط لوگوں کو بھی جو کہ سیاست سمجھتے ہیں اور سیاست جانتے ہیں، ان کو بھی ہم نے فرنٹ رو میں جگہ دی ہے. تو یہ سارے معاملات مکسڈ ہیں، اس لیے اس کو آپ ایک وجہ نہیں بتا سکتے یہ جو تبدیلیاں ہیں، لیکن یہ ساری 2-3 سٹیپس ہیں جو ضروری ہوتی ہیں اور آج کل کے اسپیشلی حالات. یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی دوبارہ سے گرینڈ الائنس بنانے کی تیاری کر رہی ہے، مولانا سے بھی ملاقات ہوئی، اور مولانا کیا دوبارہ اس مشن میں آپ کے ساتھ ہوں گے، اور کتنا امپیکٹفل الائنس آپ بنا پائیں گے جو حکومت پہ پریشر ڈال سکے؟ جی بالکل، جب جوائنٹ اپوزیشن ہو تو پریشر زیادہ ہوتا ہے، اور بے شک چھوٹی یا بڑی جماعتیں جب اپوزیشن میں بیٹھی ہوں وہ ساری جب مل جاتی ہیں تو اس سے ایک زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے اور زیادہ جس آپ نے کہا پریشر ہوتا ہے. تو ہم نے یہ ساری جماعتوں کو آفر کیا ہے اور ہم نے آفر کرتے رہیں گے کہ جو اصولوں پہ اپنے اپنے نظریے ہر جماعت کے ہوتے ہیں، لیکن کچھ اصول ہیں جن پہ آپ بیٹھ کے ایک ہی پلیٹ فارم پہ آپ جنگ لڑ سکتے ہیں، ایک ہی پلیٹ فارم پہ آپ اپوزیشن کر سکتے ہیں. مثلا جمہوریت ہو گئی، الیکشنز کی ٹرانسپیرنسی ہو گئی، بنیادی حقوق ہو گئے، انسانی حقوق ہو گئے، یہ سارے معاملات جو ہیں ان کے اوپر عدلیہ کی آزادی ہو گئی. سب پہ آپ یہ پرنسپلز ہیں جو کہ اصول ہیں، ان پہ آپ یکجا ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے پریشر ڈال سکتے ہیں. تو ہم نے یہ سب کو یہ آفر کیا، جو بھی ان اصولوں پہ ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ جد و جہد کرنا چاہتے ہیں، ہم تحریک چلانا چاہتے ہیں ان اصولوں پہ، وہ موسٹ ویلکم ہے. ان کو ہم ویلکم کریں گے، نہ صرف ویلکم کریں گے بلکہ ہم خود جا کے ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ جوائن کریں. اچھا علی ظفر صاحب، یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ کے بعد آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ایک خط لکھا گیا ہے، اور یہ بھی ایک خط ایک نئے بحران کو دعوت دے رہا ہے، کیونکہ اس میں خدشہ ہے ججز کو کہ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے اگلا چیف جسٹس یہاں سے لایا جائے گا. آپ کے خیال میں یہ خدشہ کتنا جائز ہے؟ کیونکہ ابھی تک تو اس حوالے سے کوئی اقدام ہی نہیں ہوا، صرف افواہیں ہی ہیں. تو کیا ان افواہوں کے اوپر یہ خط لکھنا ٹھیک ہے؟ جی آپ بالکل درست فرما رہی ہیں کہ یہ افواہیں ہیں، لیکن اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. یعنی اس کو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے جب میڈیا پہ اس قسم کی خبریں آتی ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ سچائی ہوتی ہے. اور اسپیشلی جب آپ کا پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا پہ آتا ہے، سوشل میڈیا تو چلیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں تو بہت کچھ معاملات مختلف طریقے سے پیش کیے جاتے ہیں، لیکن جب الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا پہ ایسی افواہیں اٹھتی ہیں اور ان کا ذکر ہوتا ہے باقاعدہ، تو کچھ نہ کچھ اس میں
بیک گراؤنڈ ضرور ہوتی ہے، تو یہ آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتی، آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ ایسا نہیں ہوگا. اور محض اس خدشے کو دیکھتے ہوئے لیٹر لکھا گیا ہے. اور جس طرح میں نے دیکھا اس سے پہلے جس طرح اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں ججز کی، تو اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. آپ کو ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ہائی کورٹ کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ اپنا چیف جسٹس لگانے کی کوشش کریں حکومت والے، کیونکہ اگر جسٹس عامر فاروق صاحب کو لے کے جاتے ہیں سپریم کورٹ، تو پھر ان کو نیکسٹ جو ججز ہیں نیکسٹ ان لائن وہ شاید ایکسیپٹیبل نہ ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، کیونکہ انہوں نے خطوط لکھے ہیں. تو اس وجہ سے وہ اپنا کوئی ہیلی کاپٹر کے ذریعے کسی اور کو لانا چاہتے ہوں. یہ پاسبل ہے، یہ بالکل ہو سکتا ہے، ایسا ہو، ممکن ہے. اور اس لیے آپ کو اس کو ویجیلنٹ رہنا چاہیے. اور میڈیا کا ہم مشکور ہوتے ہیں جب اس قسم کی چیز وہ سامنے پہلے سے لے آتے ہیں. اگر ارادہ ہے بھی ایسا کرنے کا تو اب شاید ایسا نہ ہو. یہ بتائیے گا علی ظفر صاحب کہ عطا تارڑ نے آج ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ پیکا ایکٹ جو ہے بیسکلی اسے فیک نیوز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، کیونکہ اس حوالے سے غیر یقینی خبریں پھیلائی جاتی ہیں، جھوٹی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، معیشت کے حوالے سے افراتفری پھیلائی جاتی ہے. اور اس ہیک کے حوالے سے وہ خدشات تسلیم کرنے سے بھی انکاری ہیں. کہتے تو ہیں کہ صحافیوں کو اعتماد میں لیں گے، لیکن ایسا کچھ نظر بھی نہیں آ رہا. تو تحریک انصاف کیا اس کو ریٹ پٹیشن کے ذریعے ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے صحافیوں کے ساتھ؟ دیکھیں، جہاں تک پہلے بات کرتے ہیں اصول کی یا ریزن کی، فیک نیوز جس کو کہتے ہیں غلط خبر یا جھوٹی خبر، وہ تو ہم سب اس کے خلاف ہوں گے، میں بھی، آپ بھی. کیونکہ ایک بار جھوٹی خبر آ جائے تو آپ اس کو ڈیفینڈ کرتے رہیں وہ، لیکن خبر ایک بار نکل جائے تو وہ بہت سارے لوگ اس پہ یقین بھی کر لیتے ہیں، اور پھر آپ کی جتنی ساکھ ہے وہ بالکل اس کو ایسا نقصان ہوتا ہے کہ آپ اس کو کبھی بہتر نہیں کر سکتے. تو فیک نیوز، غلط نیوز، جھوٹی نیوز کے خلاف ریگولیشن ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو قانون سازی کے الفاظ اور قانون سازی اس کے لیے مختلف ہوتی ہے. وہ آپ اس کے مد میں آپ سینسرشپ نہیں کر سکتے، آپ کسی کا جو رائے ہے اس کی آزادی آپ ختم نہیں کر سکتے، آپ کسی کو جیل نہیں بھیج سکتے صرف اس لیے کہ اس کی بات آپ کو ناپسند آئی ہے. یہ بات نہیں ہو سکتی. اب اس قانون میں میں نے دیکھا کہ اس قانون میں ہر چیز وہ موجود ہے جسے آپ آزادی رائے ختم کرتے ہیں. آزادی رائے ہے کیا؟ آزادی رائے یہ ہے کہ میں آپ کو وہ بات بتا سکوں جو آپ کو ناپسند ہے، اور وہ آپ کی تنقید کر سکوں، اور آپ کو وہ برداشت کرنی پڑے. یہ ہے اظہار رائے. آپ بے شک میری بات پسند نہیں کریں، لیکن وہ آپ کو ایک سننی پڑے گی. یہ ہے اوپینین میکنگ، یہ ہے فریڈم آف سپیچ، یہ ہے پریس کا فریڈم. لیکن اگر آپ اس کو ختم کر دیں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ جناب مجھے آپ کی اگر بات ناپسند آئی تو میں آپ کو پروسیکیوٹ کروں گا، آپ کو جیل میں ڈال دوں گا اور آپ کو 3 سال سزا دے دوں گا، تو پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ فیک نیوز یا غلط نیوز یا جھوٹی خبر کو آپ نہیں روک رہے، آپ ایکچولی اظہار رائے کو ختم کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی زبان کو بند کر رہے ہیں. تو یہ پیکا قانون ایکچولی لوگوں کی زبان بند کرنے کے لیے ہے. اور اس کا ٹارگٹ کون ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ٹارگٹ ہے پی ٹی آئی، اور اس کا ٹارگٹ ہے آپ لوگ صحافی. بہت شکریہ بیرسٹر علی ظفر صاحب آپ کے وقت کا. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نبیل قبول صاحب. بہت شکریہ نبیل صاحب آپ کے وقت کا. مولانا الزام لگا رہے ہیں کہ صدر آصف علی زرداری نے ان سے کہا کہ پیکا ایکٹ پہ وہ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کریں گے، لیکن پھر سے مشاورت نہیں کی اور پیکا ایکٹ پر دستخط بھی کر دیے. تو مکر جانے کی وجہ کیا تھی سر؟ خیر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی مکرنے کی وجہ یا کوئی پریزیڈنٹ صاحب مکرے ہیں. بات یہ کہ جب پیکا بل منظور ہو گیا اسمبلی سے، اس میں اور پریزیڈنٹ کے سگنیچر میں کافی دن کا گیپ تھا، تو کیوں نہیں مولانا صاحب نے جو ہے وہ ڈیمانڈ کی یا ملاقات کی پریزیڈنٹ صاحب سے، یا جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے کیوں نہیں پریزیڈنٹ صاحب سے یہ ڈیمانڈ کی کہ آپ اس پہ بل پہ سائن نہ کریں، خاموش رہیں. سوائے جو ہے چند جو میں نے دیکھے ہیں کہ جس طرح میڈیا کے کوئی احتجاج ہوا تھا پرسوں
اس کے علاوہ مجھے کوئی احتجاج نظر نہیں آیا۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ آج اگر پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے سائن کیا ہے تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب اسمبلی پارلیمنٹ جو ہے کوئی بل پاس کرتی ہے تو پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ اس کے اوپر مشاورت ضرور کرتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو سٹیک ہولڈرز ہیں، تو سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کیے ہیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کا پتہ نہیں کس کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ مشاورت کی ہے نہیں کی ہے، انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے یہ سائن کیا ہے۔ تو میرے خیال میں مولانا صاحب کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، یہ ان کے بھی فائدے میں ہوگا۔ یہ مولانا صاحب وہ وقت یاد رکھے جب ایک ایسی جماعت جو آج ان کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ بیٹھی ہے اور بڑی دوستیاں نبھا رہی ہے، اسی جماعت نے کیا کیا لقب مولانا کو نہیں دیے، کیا کیا لقب سے جو ہے ان کے مولانا کی جو ہے جو عزت کے اوپر وار کیا ہے، ان کو ڈیزل تک کہا، کیا کیا کچھ نہیں کہا۔ وہ اسی وجہ سے کہ جی آپ کسی کے اوپر الزامات لگا لیں اور آپ کو جو ہے کوئی بھی پریس کانفرنس میں بیٹھ کر جو دل میں آئے آپ بول دیں اور میڈیا اس کو جو ہے بڑے اچھال کے چلائے، تو یہ اب میرے خیال میں یہ اب نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ آپ کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے، آپ کے پاس ایویڈنس ہے، آپ لے کر آئیں، اور اگر آپ نہیں ہے تو کسی کی پگڑی مت اچھالیں۔ یہ آج ان کو سمجھ نہیں آ رہی مولانا صاحب یا دیگر لوگوں کو، کل کو ان کو سمجھ آئے گی جب ان کے اوپر بات آئے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا آرڈیننس ہے جو کہ بل ہے جو کہ پریزیڈنٹ صاحب نے سائن کیا ہے۔ لیکن نبیل صاحب، شہری رحمان صاحبہ تو کہہ رہی تھی سینٹ سے جب یہ بل منظور ہوا کہ اس پہ وہ صحافیوں کو اعتماد میں لیں گی، ان کے تحفظات دور کریں گی، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ مشاورت نہیں ہی؟ پہلے تو ملک پر مکمل سپورٹ دی اور آپ لوگوں نے بھی اتحادی ہونے کا فرض نبھا دیا ہے، لیکن صحافیوں کے ساتھ کھڑے بھی ہو رہے ہیں، بل بھی پاس کرا رہے ہیں، یہ عجیب سی پالیسی نہیں ہے سر؟ صحافیوں کے ساتھ دیکھیں نا کس کے ساتھ بات کریں، جو آپ کے میڈیا اونرز ہیں جو ملک سے باہر ہیں زیادہ تر، ان کے ساتھ بات کریں گے یا آپ ان کے ساتھ بات کریں گے جو کہ بیٹھ کے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر پوڈ کاسٹ پہ بیٹھتے ہیں یا کہ یوٹیوب پر ہیں یا کہ جو ایسے بڑے نامور جو آج کل میڈیا میں نہیں آتے ہیں صحافی، اور انہوں نے اپنے ہی ڈرائنگ روم میں اپنے فون کے ساتھ جو ہے بیٹھ کر وہ شروع ہو جاتے ہیں اور الزام تراشیاں کرتے ہیں اور غیبت پھیلاتے ہیں اور بہتان لگاتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بات کریں گے؟ آپ کتنے ایسے چینل کے جو میں سمجھتا ہوں اینکر پرسن تھے جو کہ آج کل نہیں ہے اینکر پرسن، لیکن انہوں نے اپنے گھر میں بیٹھ کر جو ہے وہ یوٹیوبر بن گئے اور بیٹھ کے جو ہے پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگا رہے۔ آپ کس کے ساتھ بات کریں گے؟ میڈیا اونرز جو ہے ہی نہیں، یا ملک کے اندر کوئی نظر آتا ہی نہیں ہے، کس کے ساتھ بات کریں گے؟ اور سر، یہ جو ارسطا اور دریائے سندھ سے 6 نہریں والے نکالنے والا معاملہ ہے، اس پر کچھ پیش رفت ہوئی ہے؟ کیونکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ جس طرح آج کل آپ لوگ ہر بل پر ساتھ دے دیتے ہیں اندر خانے اور سب صحیح نظر آتا ہے، لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ انہوں نے آپ سے چولستان کو آباد کرتے ہوئے نہریں بھی نکال لیں گے اور آپ لوگوں نے اس پہ بھی ساتھ دے دینا ہے۔ امپاسبل ہے، کبھی ہو نہیں سکتا ہے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس بات پہ رضامندی ظاہر کریں۔ ہم نے صاف طور پر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو پیپلز پارٹی نے کہہ دیا ہے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہہ دیا ہے کہ ہم کسی صورت میں یہ 6 نہریں نکالنے نہیں دیں گے۔ یہ سندھ کا پانی ہے، سندھ کو ملے گا، چولستان ڈیزرٹ کو یہ 6 نہریں جو ہے آباد نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس تھر ہے، اتنا بڑا ڈیزرٹ ہے، ہم اپنے ڈیزرٹ کو آباد اپنے پانی سے کریں گے۔ ہمیں پانی کی سخت ضرورت ہے، ہم ٹیل اینڈ پر ہے، سندھ جو ہے ٹیل اینڈ پر ہے، ہمیں ضرورت ہے پانی کی، یہ ہمارا پانی ہے۔ اور اگر پھر بھی یہ حکومت نہیں سمجھتی ہے اور اس کے اوپر جو ہے ہماری بات نہیں مانتی ہے تو ہم سندھ کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پھر مینڈیٹ لینے کے لیے پبلک کے پاس جائیں گے، لیکن ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور سر، یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، نئی تو نہیں اب پرانی ہو گئی ہے، جوڈیشل کمیشن کے بجائے وزیر اعظم آفر کر رہے ہیں پارلیمانی کمیٹی کی، سر کیا فرق ہوگا اس پارلیمانی کمیٹی میں اور اس کمیٹی میں جو مذاکرات کر رہی ہے؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں کیا برائی تھی اگر وہ لوگ رضامند نہیں ہو رہے اس پر؟ دیکھیں، جوڈیشل کمیشن میں فرق آپ نے پوچھا، پارلیمانی کمیٹی میں بیٹھے کون ہوں گے؟ پارلیمانی کمیٹی میں انہی کے ممبر بیٹھے ہوں گے، پی ٹی آئی کے ممبرز بیٹھے ہوں گے، ان میں زیادہ تر تو وکیل ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ان کا جو چیئرمین ہے وہ خود ایک بیرسٹر گور وکیل ہے، سلمان اکرم راجہ وکیل ہے، یہ بیٹھے ہوں گے۔ بہتر نہیں ہے یہ بیٹھ کے خود فیصلہ کرے بنسبت آپ جوڈیشل کمیشن کے حوالے کریں؟
آپ بیٹھ کے خود فیصلہ کریں, ہم آپ کو پورا موقع دیں گے, آپ کی بات سنیں گے, آپ کی بات جو ہم سمجھتے ہیں کہ قابل قبول ہوگا اس پہ اگری بھی کریں گے, آپ کا ساتھ بھی دیں گے. لیکن جب جوڈیشل کمیشن کی آپ بات کرتے ہیں, جوڈیشل کمیشن میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی مرضی نہیں چلے گی. آپ اس وقت اپنی مرضی چلانا چاہ رہے ہیں, آپ کے ڈیمانڈز ہیں, آپ جو چاہتے ہیں وہ پھر ظاہر ہے وہ پارلیمانی کمیٹی سے ہی آپ کو ملے گا, وہ جوڈیشل کمیشن سے نہیں ملے گا. آپ کو نہیں لگتا سر یہ جو پیکا ایکٹ پاس ہو رہا ہے اور ہو گیا ہے, اس پر یورپین یونین کے نمائندے نے بھی کہا ہے کہ بالکل یورپی یونین کے نمائندے نے بھی کہا ہے کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس پاکستان کے پاس ہے, تو اس طرح کے اقدام جو ہیں وہ نقصان پہنچانے کے مترادف ہیں, اور باقی انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی اس پر سوال اٹھا رہی ہیں؟ نہیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں یورپین یونین یا باہر کے ملکوں کی باتیں جو ہے وہ سننی چاہیے. ان کے اپنے ملک کے اندر, امریکہ کے اندر آپ دیکھیں گے کتنا جو ہے بینڈ لگا ہوا ہے کہ وہ جو گورنمنٹ کے خلاف ٹاک شوز ہوتے ہیں یا کوئی خلاف ایسی کوئی بات کر لیتا ہے فوری ایکشن لیا جاتا ہے. ایون ان یو کے اندر بھی ہے, یورپین یونین کے اندر کافی ملکوں کے اندر ہے. ان کے پاس ٹھیک ہے, ہمارے پاس ہو گیا تو غلط ہے, ایسا کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں ہم کب تک بیٹھ کر جو ہے ان کی طرف دیکھیں گے کہ ان کی طرف سے اجازت ملا تو ہم کریں گے. اگر ان کی طرف سے اجازت نہیں ملا تو پھر ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر ایسے بھی آپ نے دیکھے ہیں جو پہلے ان کی تعریفیں کرتے تھے, پھر ان کی برائیاں کرتے تھے, آج پھر ان کی طرف نظر جو ہے رکھے ہوئے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کوئی ٹرمپ کا پتہ پھینکے گا اور کوئی یہاں پر چینجز پاکستان کے اندر آئیں گے. میرے خیال میں پاکستان ابھی خود مختار ملک ہے اور ان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں, نہ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا سوچیں گے. نبیل صاحب, فیصل واڈا صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ تحریک انصاف بانی پی ٹی آئی کے لیے کوئی ریلیف 6-8 مہینوں میں نظر نہیں آ رہا, گنڈا پور صاحب وزارت پر نظر نہیں آ رہے, بیرسٹر گوہر لمبے عرصے تک عہدے پر نظر نہیں آ رہے, اور حکومت کا ہدف یہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی اندر رہیں. تو اس سٹیٹمنٹ کے بعد ہمیں یقین کرنا چاہیے اس پارلیمانی کمیٹی پہ یا مذاکراتی کمیٹی پہ؟ کون سی سٹیٹمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, میں نہیں سمجھا. جی, فیصل واڈا صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی 6-8 مہینے تک فیصل واڈا کی سٹیٹمنٹ کو فیصل واڈا کی سٹیٹمنٹ کو میں سیریس نہیں لیتا ہوں. فیصل واڈا صاحب نے جب پہلا ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ سمندر سے جو ہے تیل نکل رہا ہے اور 5 لاکھ لوگوں کو نوکریاں ملے گی, فیصل واڈا صاحب جو ہے وہ جو ان کی مرضی میں آئے وہ بول سکتے ہیں, بول رہے ہیں. ان کا مقابلہ فیصل واڈا کا جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے, ان کا مقابلہ کامران ٹیسوری کے ساتھ ہے. اور کامران ٹیسوری کہہ چکا ہے کہ جس یونیورسٹی میں فیصل واڈا پڑھتا تھا میں وہاں کا پروفیسر ہوں, گورنرشپ پہ لڑائی ہے, وہ اپنی لڑائی اس طرف دیکھے. میرے خیال میں فیصل واڈا کا آبجیکٹیو اور کچھ نہیں ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا نبیل قبول صاحب, پاکستان پارٹی کے سینئر رہنما میرے ساتھ موجود تھے. دیکھتے ہیں یہ پالیسیز کب تک ایسے ہی چلتی ہیں اور کب اتحادی جو ہیں وہ اتحاد دینا بند کریں گے حکومت کا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے جے یو آئی کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. بہت شکریہ کامران صاحب آپ کے وقت کا. سر, مولانا فضل الرحمان کو یقین دہانی کے باوجود آصف علی زرداری نے بل پر اچانک دستخط کر دیے. آپ کو لگتا ہے کہ شاید ان کے اوپر بھی کوئی دباؤ تھا کہ بات کر کے پھر بھی وہ دستخط کر گئے؟ سارا نظام جو چل رہا ہے میرا خیال ہے دباؤ کا نظام ہے, اور اس میں اس دباؤ کے نظام میں کوئی اپنی کمٹمنٹ شاید برقرار نہیں رکھ پا رہا. یہ زیادتی ہو رہی ہے, اور اگر 1-2 دن 3 دن ٹھہر جاتے اور یہ ساتھی جو کہ میڈیا سے ہیں بیٹھ جاتے محسن صاحب کے ساتھ, نقوی صاحب کے ساتھ, اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اپنے گلے شکوے کر لیتے, ایک دوسرے کو اپنا نقطہ نظر سمجھا دیتے, اس کے نتیجے میں کوئی اچھی بری امینڈمنٹس آ جاتی, تو میرا خیال ہے کہ یہ سارا تباشا نہ لگتا. اب یہ سب کچھ انوائٹ کیا گیا ہے, اور ایون جو ہے نا جو کچھ سینٹ میں ہمارے ساتھ ہماری امینڈمنٹ کے ساتھ کیا گیا وہ بھی سارا کچھ اسی طرح سے ڈیزائن تھا اور رولز کی خلاف ورزی میں تھا. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پیکا ایکٹ ہے یہ ہر پارٹی کے لیے ایک مجبوری کیوں بن جاتے ہیں؟ 2016 میں اسے نون لیگ لے کر آئی, پھر تحریک انصاف نے اپنے دور میں اسے زور و شور سے بڑھاوا دیا, اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے سر پر پھر سے یہ سہرا جاتا ہے. ہر پارٹی کے لیے نہ کہیں نا, جے یو آئی کے لیے تو نہیں بنانا. باقی جو پارٹیاں اقتدار میں ہوتی ہیں ان کے لیے شاید یہ مجبوری ہوتی ہے, یا وہ انسٹرکشنز لینے پہ مجبور ہوتی ہیں. اب بات انسٹرکشن سے بھی بڑھ کے آگے جو ہے نا ڈائریکشنز کی طرف جا رہی ہے.
اور سر یہ جو عنصر نظر آ رہا ہے کہ حیرت انگیز طور پر وزارت انفارمیشن کے بجائے وزارت داخلہ کی جانب سے یہ بل پیش کیا گیا، حالانکہ پی ٹی آئی کے دور میں فروغ نسیم پیکا ایکٹ پر زور و شور سے نمائندگی بھی کرتے پائے گئے، اور یہ دونوں افراد ہی براہ راست منتخب نہیں ہوئے تھے۔ ایسا ہی ہے، اس میں براہ راست تو خیر چلیں، تو براہ راست منتخب نہ ہونا یا انڈائریکٹ منتخب ہونا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، وہ بھی ایک نمائندگی کا ایک طریقہ کار ہے، مگر جو ہے نا وہ شاید زیادہ آسانی کے ساتھ جو ہے نا ہم تابع داری کرتے ہیں اور اس تابع داری کو اس کو نبھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو تو ہمیں ان کی تابعداری پہ اعتراض نہیں ہے، مگر کم از کم یہ دیکھ لیں کہ دستور کے ساتھ کوئی جس قانون کو پیش کیا جاتا ہے اس کا کوئی کلیش تو نہیں ہے، کوئی مدر ڈاکومنٹ تو افینڈ نہیں ہو رہی ہے اس سے، وہ تابعداری میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ شاید پڑے بغیر جو نا معاملات چل رہے ہوتے ہیں، اور اس قانون کے ساتھ بھی اس دفعہ یا بہت سارے ایسے قوانین ہیں جن کے ساتھ ہمیشہ اسی طرح کے معاملات جو ہے نا ہو رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ سر ایک اور چیز کہ 26ویں ترمیم کا سہرا آپ اور پیپلز پارٹی اپنے سر باندھتی ہے، اور آپ لوگ تو یہ تک کہتے تھے کہ 26ویں ترمیم میں جو زہر تھا اسے نکال دیا گیا ہے، لیکن حالات تو کچھ اور ہی بتا رہے ہیں، تقسیم بھی زیادہ سے زیادہ بڑھ چکی ہے، من پسند ججز لگائے گئے ہیں ہائی کورٹس کے اندر، اور اب تک تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو سپریم کورٹ لایا جا رہا ہے، اور یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ رکیں گی نہیں۔ ایسا ہے کہ 26 امینڈمنٹ کے سے پہلے کیا اس ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں؟ کیا اس سے پہلے اسی طرح کے حالات نہیں تھے؟ کیا اس سے پہلے جو ہے اسی طرح سے من پسند ججز صرف ججز اپنے چیمبروں سے نہیں لگا رہے تھے؟ تو انفیکٹ مین بیہائنڈ دی گن ہوتا ہے، نیت پہ چیزوں کا ڈیپینڈنس ہوتا ہے۔ اب اگر اس میں اس 26 امینڈمنٹ کے نتیجے میں اس کمیشن میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی موجود ہوں، اور پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ وہاں جا کے اپنا نقطہ نظر دینے کی بجائے کنسیڈ کر کے آ رہے ہوں، تو ہم پھر اپنا سر پکڑ کے بیٹھ سکتے ہیں، اس سے علاوہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ کیا آپ نے کہیں پہ ایسی بات سنی کہ ان کا نقطہ نظر جو ہے، جو پی ٹی آئی کے دوست جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس کمیشن میں، کہیں ان کا نقطہ نظر اور تھا اور دوسروں کا کچھ اور تھا؟ ہم نے تو وہ جو پارلیمانی کمیشن تھا جس کے نتیجے میں ہم نے تو الگ سے اپنا کم از کم 2.5 سینٹ تو ریکارڈ کروایا تھا نا، یہاں تو 2.5 سینٹ ریکارڈ کروانے کی جو ہے نا وہ شاید بات تو نہیں آ رہی۔ اور پی ٹی آئی آج کل ہر اپوزیشن جماعت سے مل رہی ہے، کیا مولانا صاحب کو بھی دعوت دی گئی ہے گرینڈ اپوزیشن الائنس میں شامل ہونے کی؟ جی ہاں، بالکل دعوت دی گئی ہے ان کی طرف سے، ایک کمیشن کے حوالے سے ناموں پہ اکٹھے مل جل کے چلنے کی آفر آئی تھی کہ ہم اکٹھے مل کے چلیں، الیکشن کمیشن کے نام جو ہے وہ ہم اکٹھے دیں، اور دوسری بات یہ الائنس کی تھی، اور تیسری بات جو ہے نا وہ انہوں نے اعتماد میں لیا تھا جو مذاکرات ان کے ہو رہے تھے حکومتی جماعتوں کے ساتھ، تو اس کے خد و خیال جو ہے ابھی تک اتنے بہت زیادہ کلیئر نہیں ہیں۔ ہم نے سوچنے کے لیے کہا تھا کہ ہم مزید سوچیں گے، ویسے بھی ان کے جو جس اتحاد میں وہ موجود ہیں اس کے لیڈر، اس کی سربراہ محمود خان اچکزئی اس وقت موجود نہیں تھے، تو کہا یہ گیا تھا کہ وہ بھی چند دن میں آئیں گے، اور پھر اس کے بعد پھر مزید جو ہے نا سٹنگ کریں گے، تو مزید اس سٹنگز میں جو ہے نا میرا خیال ان سٹنگز کا فائدہ ہوتا ہے، ایک تو کچھ چھوٹی موٹی تلخی ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مزید آگے بڑھتی ہیں جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کی طرف، تو کچھ آگے کی طرف بڑھے ہیں یقین، مگر ابھی اتحاد کے حوالے سے ہم اپنے اندر کلیئرٹی چاہتے ہیں، وہ کلیئرٹی ظاہر ہے جن کا پرپوزل ہے وہ دیں گے، بتائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر ہم آگے کوئی اپنی جماعت کے سامنے رکھ کے پھر فیصلہ کر پائیں گے۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ آپ کا۔ کامران مرتضی صاحب قانون اور سینیٹر میرے ساتھ موجود تھے۔ دیکھتے ہیں یہ معاملات آگے کیسے بڑھتے ہیں، ادھر پارلیمانی کمیٹی بنتی ہے یا پھر تحریک انصاف احتجاج موڈ پہ ہی رہتی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔